1957 میں شہد کی مکھیوں پر ایک تجربہ کیا جا رہا تھا۔ اس تجربے کے دوران ایک چھوٹی سی غلطی نے بڑی گڑبڑ کر دی۔ تجربے کے بعد دیکھا گیا کہ شہد کی مکھیاں زیادہ غصے میں آ گئی ہے اور زیادہ پرتشدد ہو گئی ہے۔ گویا اگر یہ شہد کی مکھیاں اپنے تجرباتی کنٹینر سے باہر نکل آئی تو کسی کو نہیں بخشے گی۔ جس کا ڈر تھا، آخرکار وہ افسوسناک واقعہ ہو گیا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعہ برازیل کے شہر روکلاو کی ایک لیبارٹری میں پیش آیا، جب ڈاکٹر واروک شہد کی مکھیوں پر تجربہ کر رہے تھے۔ جیسا کہ یورپ کی مکھیوں کی شہد کی پیداوار بہت کم ہے، اس لیے ڈاکٹر واروک ان شہد کی مکھیوں کے ڈی این اے کو تبدیل کرنا چاہتے تھے تاکہ ان شہد کی مکھیوں سے زیادہ شہد کے قابل بنایا جا سکے۔ ڈی این اے کی تبدیلی کے لیے جنوبی افریقہ سے شہد کی مکھیاں لائی گئی، جو کہ یورپ کی مکھیوں کے ساتھ جوڑ کر ان کا ڈی این اے آپس میں مکس کر کے ایک نئی نسل ایجاد کرنا تھی۔ ان مکھیوں کو ایک کنٹینر کے اندر رکھا گیا اور جہاں پر شہد کی مکھیوں کو رکھا گیا، شہد کی مکھیوں نے اس کنٹینر کے اندر ایک چتا بنا لیا تھا۔ تجربہ مکمل طور پر کامیاب رہا۔ شہد کی مکھیوں کی ایک نئی نسل کو ایجاد کیا گیا جس کو افریقنائزڈ مکھیوں کا یعنی افریقنائزڈ بی کا نام دیا گیا۔ سب کچھ پلان کے مطابق ہو رہا تھا، لیکن ڈاکٹر واروک ان شہد کی مکھیوں کی جارحیت کو دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے۔ جب ڈاکٹر واروک نے ان شہد کی مکھیوں کے کنٹینر کے نزدیک آئے تو شہد کی مکھیاں زیادہ غصے میں آ گئی اور جارحانہ موقف کو دیکھ کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئے۔ آخرکار ڈاکٹر واروک نے فیصلہ کیا کہ ان شہد کی مکھیوں کو اس کنٹینر سے کبھی باہر جانے نہیں دیا جائے گا، لیکن بدقسمتی سے وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیب ورکر کی چھوٹی سی لاپرواہی کی وجہ سے شہد کی مکھیاں کنٹینر کو توڑ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی اور زیادہ پرتشدد ہو گئی۔ انہوں نے لوگوں پر حملہ شروع کر دیا اور شہد کی مکھیوں پر قابو پانا اب مشکل تھا۔ انہوں نے اپنے چتے بنانا شروع کیے اور تیزی سے بڑھتے گئے۔ برازیل سے اب وہ پورے امریکہ میں پھیل چکے ہیں اور اب یہ پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں اور ہزاروں انسانوں کو مار چکے ہیں۔ ان کو افریقنائزڈ کلر بی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عام مکھیوں سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہے اور رنگ میں سیاہ ہوتی ہے۔ افریقنائزڈ ہنی بی کا چتا اگر آپ سے 500 میٹر دور بھی ہے تو تب بھی یہ آپ پر حملہ کر سکتی ہے۔ اگر شہد کی مکھیاں کسی انسان یا جانور پر حملہ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے تو حیرت انگیز طور پر یہ آدھے کلومیٹر تک ان کا پیچھا کرتی ہے۔ دیگر شہد کی مکھیوں کی طرح یہ قاتل شہد مکھیاں بھی ڈنک مارنے کے بعد فوراً مر جاتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان کا ڈنک کتنا خطرناک ہوتا ہے اور ڈنک مارنے کے بعد یہ کیوں مر جاتی ہے۔ شہد کی مکھیاں چاہے جس قسم کی بھی ہو، انسان پر تبھی حملہ کرتی ہے جب انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ اگر ان کے چتے کو چھوا جائے تو یہ تبھی آپ پر حملہ کرے گی، لیکن افریقنائزڈ مکھیاں بہت جارحانہ، بہت غصے والی ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کے علاقے سے ویسے بھی گزر رہے ہو تو آپ کو دور سے بھی حملہ کر سکتی ہے۔ شہد کی مکھیاں پھولوں سے رس جمع کرتے وقت کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اگر آپ غلطی سے ان پر قدم رکھتے ہیں یا ان کے کام میں رکاوٹ ڈالتے ہیں تو یہ ناراض ہو جاتی ہے اور یقیناً طور پر آپ کو ڈنک مارتی ہے، لیکن انہیں یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ڈنک مارنے کے بعد وہ خود بھی مر جائے گی۔ دراصل ان کا ڈنک چھوٹے دانتوں والے خنجر کی طرح ہوتا ہے جس کی سمت اوپر کی طرف ہوتی ہے۔ وہ جب ڈنک مارتی ہے تو ان کے ڈنک جلد میں کانٹے کی طرح چبھ جاتے ہیں اور ڈنک کو باہر ہٹانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ شہد کی مکھیاں اس ڈنک کو باہر کھینچتی ہے۔ جب یہ زور لگاتی ہے ڈنک کو باہر کھینچنے کے لیے تو ان کے جسم کے پٹے، اعصاب اور نظام کے کچھ حصے ان کے جسم سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ فوری طور پر مر جاتے ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو صرف ایک شہد کی مکھی نے کاٹا ہو۔ شہد کی مکھیاں بڑی تعداد میں آپ پر حملہ کر سکتی ہے۔ اگر ان کے چتے کے پاس سے گزر جائے تو ایک مکھی آپ کو ڈنک مار لے تو سیکنڈ کی تعداد میں پوری کالونی آپ پر حملہ کر سکتی ہے، لیکن دوسری مکھیوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ ایک مکھی نے ڈنک مارا ہے؟ دراصل میں شہد کی مکھیاں اپنے چتے پر جمع ہوتی ہے اور کوئی اگر ان کے چتے کے آس پاس گزر رہا ہوتا ہے، ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ حملہ کر دیتی ہے۔ ایک مکھی کے ڈنک مارنے میں کامیاب ہو جائے تو
उस वक्त एक केमिकल उस मक्खी से खारिज होता है जिसे फेरोमोन कहते हैं। फेरोमोन हवा में तहलील होता है और दूसरी शहद की मक्खियों के लिए खतरे की घंटी के तौर पर काम करता है। दूसरे शहद की मक्खियाँ इस फेरोमोन को सूंघ कर उसी वक्त उसी सिमत में हमला कर देती है और उसी इंसान पर एक ही झटके में हमला कर देती है। इसलिए बेहतर है कि अगर आपको एक शहद की मक्खी काट ले तो आप उस जगह को फौरन छोड़ दें। जब शहद की मक्खी हमारे जिस्म में डंक मारती है तो इससे एक मिलेटन नामी जहर निकलता है जिससे हमारा जिस्म खुद बहुत लड़ना शुरू कर देता है और हमारा जिस्म का वो हिस्सा फूल जाता है। दरअसल में हमारे जिस्म का डिफेंस सिस्टम ही ऐसा है कि उस हिस्से को फुला देता है। मिलेटन के खिलाफ हमारा पूरा जिस्म काम करना स्टार्ट कर देता है। अगर डंक आपके जिस्म में रह गया है तो पूरी तौर पर आप उसे जिस्म से हटा दे, वरना जितना देर ये रहेगा ये अपना जहर पंप करता रहेगा। जिन लोगों को मिलेटन एलर्जी है उनके लिए शहद की मक्खियों का डंक बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। अफ्रीकनाइज्ड किलर भी आम तौर पर बड़े छत्ते बनाती है जिनमें इनकी तादाद 80,000 से ज़्यादा होती है। अफ्रीकनाइज्ड हनी बी परफ्यूम चमकने वाली चीज़ें जैसे ज़ेवरात और सियाह कपड़ों को देखकर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है और उन पर पूरी तौर पर हमला कर देती है। अफ्रीकनाइज्ड किलर भी आम मक्खियों की तरह 3 सेकंड में आपके जिस्म के अंदर डंक मारने की सलाहियत रख सकती है और ये किलोमीटर तक आपका पीछा कर सकती है। अगर आप पानी में छुप जाए तो फिर भी ये आपका पीछा नहीं छोड़ती। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।